بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ماہ رجب المرجب خدا کی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہدایتوں کی توفیق ملنے کے ساتھ یقیناً خدا کا سب سے بڑا احسان تمام تر انسانیت پر، تمام تر کائنات میں رہنے والے اشرف المخلوقات بنائے جانے والے انسان پر کہ اس نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے، خدا کا علم، اور آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہیں۔ سورہ واللیل میں خدا کا یہ اعلان، اور اسی ہدایت کے لیے تمام تر عبادتوں کا خلاصہ، کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک نماز قبول نہ ہو۔ ان قبلت قبل ما سوا، اگر نماز قبول تو نماز کے ما سوا سارے اعمال قبول ہو جاتے۔ وَإِن رُدَّتْ، اگر نماز رد کر دی گئی، رد ما سواہا، تو نماز کے ما سوا سارے اعمال رد کر دیے جاتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب کا یہ فرمان کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی۔ اعمال صالحات نماز پر رکے، نماز سورہ الحمد پر رکی، اور سورہ الحمد میں خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے دو کہ پروردگار ہمیں ہدایت صراط مستقیم کی نصیب فرما۔ ایک ترجمہ، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ایک اور ترجمہ۔ تو بات ہدایت کی آئی تو مجھے امام ہادی یاد آ رہا ہے۔ رجب المرجب میں قیامت ڈھائی گئی کہ جب رسول کے لخت جگر کو، سیدہ کے نور نظر کو، امام تقی جواد کے نور چشم کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ سامرہ میں قیامت کا منظر تھا جب گھر سے امام ہادی، امام نقی علیہ السلام کا جنازہ برآمد کیا جا رہا تھا۔ میں اپنے 11ویں امام کو پرسہ پیش کروں، یا امام عسکری آپ یتیم ہو گئے رجب کے مہینے میں۔ یہ مہینہ تو وہ تھا جس میں کسی کافر کے لیے بھی امکان نہیں تھا کہ وہ جنگ کا آغاز کرے۔ اس محترم مہینے میں جب لوگ جنگ بھی نہیں کرتے تھے، امام کو شہید کر دیا گیا۔ بس اتنا کہوں، مولا آپ نے اپنے بابا کا جنازہ سامرہ میں اٹھایا، مجمع جمع تھا، گھر سے جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا، مولا یتیم ہوئے، مسافرت میں مدینے سے دور سامرہ میں یتیم ہوئے، مگر مولا وہ سید سجاد کی یتیمی کہ بابا کی لاش بے گور و کفن رہ گئی، میرے مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رہ گئیں، پیروں میں بیڑیاں، اپنے بابا کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کے چلے۔ یقیناً ربط مصائب کے ساتھ دعا کی التماس کے مالک امام ہادی علیہ السلام کا واسطہ ہمیں صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام کی سیرت میں جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں انسان کو پیدا کیا گیا صرف عبادت اور علم کے لیے، تو آئیے عبادت امام کے نام سے انجام دی جائے۔ تیسری رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اگر کوئی تیسری شب میں 10 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے تیسری شب کی نیت سے، جس کی ہر رکعت میں علم کے بعد 5 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کرے، اس نماز کا ثواب یہ کہ نماز پڑھنے والے کے لیے خدا بہشت میں ایک محل بنائے گا، اس کی لمبائی اور چوڑائی اس دنیا سے 7 گنا زیادہ ہوگی۔ ایک منادی آسمان سے ندا دے گا کہ بشارت ہے خدا کے دوست کو جو کرامت عظیم رکھتا ہے اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے دن کے روزے کے ثواب کے طور پر روایت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص بھی 3 دن کے روزے رجب کے مکمل کرے گا، من ساما من رجب 3 ایام جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا، اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق اور حجابن، ایک حجاب قرار دے گا کہ اس خندق اور حجاب کا جو مسافت وہ 70 سال کی مسافت کے برابر، اور پروردگار ارشاد فرمائے گا وقت افطار اس بندے کے لیے کہ واجب ہو گیا مجھ پر تیرا حق، اور واجب ہو گئی مجھ پر تیری محبت اور ولایت، اور اے ملائکہ گواہ رہنا میں نے اس روزے دار کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کے اول سے آخر تک تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ماہ سیام، ماہ رجب کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، بحق امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔